امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین والمنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات۔ مومنین کرام، آیت مودت یہ قرآن پاک کی وہ ہدایت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا۔ خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابت داروں کے سوا نہ کسی کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ اس لیے نبی کریم فرماتے تھے لکل شأن اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت۔ آقا فرماتے تھے ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ جن ہستیوں کی مودت، ذرا سنیے گا، جن ہستیوں کی مودت خالق نے قرآن میں واجب قرار دی ہے، انہی ہستیوں کی اطاعت بھی اللہ نے واجب قرار دی۔ جو پیغمبر کے قرابت دار جن کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے، انہی ہستیوں کی اطاعت بھی اللہ نے طلب فرمائی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بعض علماء نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مودت واجب ہی اسی لیے کی کہ جب لوگ آل رسول سے، اہل بیت پیغمبر سے محبت اور عشق کرنے لگ جائیں گے تو پھر محبوب کا حکم ماننا محب کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جب محبت اور عشق کی منزل آتی ہے نا جی، تو پھر تو محب لذت محسوس کرتا ہے کہ مجھے محبوب کوئی کام کہے، ہاں جی ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مودت بھی واجب کی تاکہ پھر ان کی اطاعت میں کوئی مشکل پیش ہو، اور اگر ہم اطاعت میں پیچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت میں جھوٹے ہیں۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ جن ہستیوں کی مودت اللہ نے واجب قرار دی،
ان میں ایک ہستی امام زین العابدین علیہ السلام۔ مومنین، آپ جانتے ہیں آقا کا نام مبارک علی ہے۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جتنے بیٹے عطا فرمائے، امام حسین علیہ السلام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ یہ اکبر، اوسط، اصغر یہ امتیاز کے لیے ہے، ورنہ ہر بیٹے کا نام علی ہے۔ اور اللہ نے جتنی بیٹیاں عطا فرمائیں، آقا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ کبریٰ، صغریٰ، سکینہ یہ بھی امتیاز کے لیے، ورنہ ہر بیٹی کا نام امام علیہ السلام نے فاطمہ رکھا۔ یہ لٹا قافلہ آل رسول کا جب شام پہنچا اور امام سجاد علیہ السلام کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو یزید نے امام سے تعارف پوچھا کہ قیدی اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ آقا نے فرمایا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ یزید کہنے لگا میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا کیا۔ یزید کہتا اچھا جو کربلا میں مارا گیا وہ بھی علی اور تم بھی علی؟ طنز کر کے کہا کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ نام مبارک علی ہے، آقا کے القاب بہت سارے ہیں۔ زین العابدین، سید الساجدین، زین المتہجدین، امام الخاشعین، ذو الصفنات، السجاد، الصابر، الشاکر، یہ سب آقا کے القاب۔ لیکن القاب میں بھی دو لقب ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شہرت پائی، ایک زین العابدین، ایک سید الساجدین، السجاد۔ زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، اور سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ مومنین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا تذکرہ فرمایا جو معصوم ہیں، جن کے دامن پر دھبا نہیں۔ انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، انبیاء بھی معصوم ہیں، ملائکہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، ملائکہ بھی معصوم ہیں۔ آپ مطالعہ کر لیجئے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے لفظ عابدین استعمال کیا ہے اور ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین استعمال کیا ہے۔ اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے ہیں جو بزم انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے، بزم ملائکہ میں ہو تو سید الساجدین نظر آئے۔ صلوات پڑھ دو آقا کی ذات پہ سارے حضرات۔ میرے آقا کی کنیز سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیری زندگی گزر گئی امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں، ذرا امام کے انداز عبادت کو تو بیان کر۔ کنیز کہتی اختصار کے ساتھ بتاؤں یا تفصیل کے ساتھ؟ تو پوچھنے والے نے کہا چلو اختصار سے ہی بتاؤ۔ کہتی پھر سنو، دو جملوں میں امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کو بیان کیا۔ کہتی ما اتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت لہ بلیل فراشا قط۔ کہتی میں نے اپنی ساری زندگی میں دن کے وقت امام کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی دن کو دسترخوان نہیں بچھایا، یعنی آقا کا ہر دن روزے میں گزرتا تھا، اور کبھی رات کو بستر نہیں بچھایا، یعنی آقا کی ہر شب اللہ کی بندگی میں عبادت میں بسر ہوتی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کی راتیں دو حصوں میں تقسیم تھیں۔ کون سے دو حصے؟
مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، یا امیر المؤمنین صف لی الاسلام، یا علی اسلام کی تعریف کریں، اسلام کیا ہے، دین اسلام۔ مولا نے جواب دینے سے پہلے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا لقد سقطت علی الخبیر، فرمایا تیرا واسطہ ایک باخبر سے پڑا ہے۔ مرضی آپ کی، تو نے ایک باخبر سے پوچھا ہے، تو نے اس سے اسلام پوچھا ہے جو جانتا ہے اسلام کیا ہے۔ فرمایا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ امر الہی کی تعظیم، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا اور بندگان خدا سے پیار کرنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ ہے اسلام۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی راتیں انہی دو حصوں میں تقسیم تھیں، آدھا حصہ اللہ کی بندگی کے لیے خاص تھا، آدھا حصہ خلق خدا کی خدمت کے لیے خاص تھا۔ مومنین مدینہ میں 500 گھرانہ تھا، 500 گھر، جن میں بیوائیں تھیں، جن میں یتیم بچے تھے، جن میں فقراء اور مساکین تھے، اور ان کی سرپرستی امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ میں نے جب پڑھا تھا نا تو مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ آخر مدینہ میں اتنے یتیم اور اتنی بیوائیں کہاں سے آئیں، اور اتنے فقراء اور مساکین کے گھر۔ تو یہ جو یتیم اور بیوائیں تھیں یہ واقعہ حرہ کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں، جو جوان بیٹھے ہو ابھی گوگل پہ سرچ کرو، تفصیل کے ساتھ واقعہ حرہ آپ کو ملے گا دنیا کی ہر زبان میں۔ یزید ملعون کی جو 3 بڑی جنایات تھیں، اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی جنایت اور پہلا جو جرم سنگین کیا وہ اولاد رسول کا قتل ہے۔ وہ نبی زادیوں کو قیدی بنانا ہے، وہ رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے شہر بہ شہر اور دیار بہ دیار پھرانا ہے۔ دوسری بڑی جو جنایت ہوئی وہ حرمت مدینہ، حرم نبوی کی حرمت کو پامال کیا۔ مسلم ابن عقبہ یزید کا جو سپہ سالار تھا، اس کی سربراہی میں لشکر نے حملہ کیا۔ مدینہ 3 دن تک مدینہ کے لوگوں کی جان، مال، ناموس یزیدیوں کے لیے مباح کر دی گئی۔ آپ پڑھ لیجئے، استبل بنا دیا گیا مسجد نبوی کو، حرم رسول میں گھوڑے خچر گدھے باندھے گئے۔ جب سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی نبی کریم نے، جب سے بنیاد رکھی گئی، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی ہے۔ البتہ میں نے پڑھا سعید ابن مسیب یہ کہتا ہے، سعید ابن مسیب یہ کہتا ہے کسی کو اذان دینے کی اجازت نہیں تھی۔ سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ ہر اذان کے وقت قبر پیغمبر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اور سعید کہتا ہے میں اسی قبر پیغمبر سے جو اذان کی آواز آتی تھی، اسی اذان کو سن کے میں اکیلا مسجد نبوی میں کسی گوشے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ 3 دن تک استبل بنا دیا گیا، اور کتنا عرصہ، جسے نبی کریم نے کہا تھا کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ بدبو اٹھتی رہی بول و براز کی، پانی کی طرح خون بہایا گیا، پانی کی طرح مدینے کی گلیوں میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں قتل عام ہوا۔ صحابہ قتل ہوئے، صحابہ کی اولاد قتل ہوئی، تابعین قتل ہوئے، اور ناموس پر اتنا حملہ ہوا، شرم آتی ہے لیکن بتائیں نہیں تو حقائق کیسے پہنچیں۔ آپ پڑھ لیں، 1000 کنواری بچی صحابہ کرام کی حاملہ ہوئی ہے اس واقعہ حرہ کے بعد۔
افراد قتل ہو گئے، اموال لوٹ لیے، حرمت پامال ہو گئی، ناموس پر دست درازی ہوئی۔ اس واقعہ حرہ کے نتیجے میں 500 گھر تھے جن میں یتیم اور بیوائیں رہ گئی تھی، اور ان کی سرپرستی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے۔ اور اگلی جو جنایت ہوئی وہ حرم الہی پر حملہ تھا، وہ مکہ پر حملہ تھا۔ یزیدی افواج نے منجنیق سے گولے برسائے گئے، غلاف کعبہ جلایا گیا، کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب شیعہ بیٹھے سنی بیٹھے، ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا ظلم تصور ہو سکتا ہے؟ اولاد رسول کا قتل، حرم الہی کی حرمت کو پامال کیا، مدینہ کی حرمت کو پامال کی۔ اور خود اہل سنت کی حدیثیں بھری پڑی ہیں خدا کی قسم کہ جو حرمت مدینہ کو پامال کرنے کا سوچے بھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یزید نے یہ سب کیا اور اس کے حکم سے سب ہوا۔ اب ایمان سے بتاؤ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ کلیجہ نہیں پھٹتا اتنے بڑے ظالم کا بھی کلمہ رسول کا پڑھتا ہے اور جمعہ کے خطبے میں کہہ رہا ہے اس کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کم از کم کہنا چاہیے۔ اور ملعون کہتا ہے کہ خالی نام یزید بھی نہیں کہنا چاہیے، کم از کم حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ بولو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظالموں پر لعنت کی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر خود لعنت کی ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین بھی آیا ہے قرآن میں، لعنت اللہ علی القوم الظالمین بھی آیا ہے قرآن میں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ یزید ظالم ہے، اللہ کی ظالموں پر لعنت ہے۔ شیعہ بیٹھے سنی بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک حدیث پیغمبر پڑھنے لگا جسے شیعہ سنی سب نے لکھا۔ نبی کریم نے یہ فرمایا تھا، من تعصم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اس پر لعنت کرنے کو جو گناہ سمجھے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یزید ملعون پر لعنت، یزید ملعون پر لعنت۔ آل محمد کی ذات پہ بلند درود پاک۔ 500 گھرانہ امام سجاد سرپرستی فرماتے تھے۔ رات کا وقت ہوتا تھا، نصف شب کو امام نے چہرہ چھپایا ہوتا تھا، چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا اور فقراء اور مساکین کے دروازوں تک پہنچا کے آنا۔ اگلا جملہ بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی عجیب۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو یہ خبر نہیں ہو سکی کہ ہماری ضروریات زندگی فراہم کرنے والا ہے کون۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان پر کشف ہوا کہ وہ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام تھے، جو ہماری ضروریات ہمارے دروازے تک پہنچاتے تھے۔ سامعین گرامی، غالباً ابو حمزہ سمالی نے ایک رات امام کو پہچان لیا، پشت پر بوری اٹھائی ہوئی تھی، چہرہ امام نے چھپایا ہوا تھا۔ عرض کی آقا رات کا وقت ہے، آپ نے چہرہ کیوں چھپا رکھا؟ فرمایا میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے غضب کی آگ بجھ جائے تو چھپا کر صدقہ دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ معاف کرنا، آج کل ایسا ریاکاری کا دور ہے جی، کسی یتیم کی بھی مدد کرتے ہیں نا لوگ، کسی بیوہ کو بھی ہاں جی ایک بوری دانے کی آٹے کی دیتے ہیں تو پہلے تصویریں بنتی، پھر وہ اپلوڈ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ہاں جی یہ چونکہ وقت وسیع نہیں ہے، یہ اس فقیر کی، اس مستحق کی توہین ہے، یہ اس کی عزت کو پامال کرنا ہے، یہ اس کی عزت کا مذاق اڑانا ہے۔
دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ میرے بھائیو، یہ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ آل رسول کا طریقہ ہے۔ آدھا حصہ اللہ کی بندگی کے لیے خاص تھا، آدھا حصہ خلق خدا کی خدمت کے لیے خاص تھا۔ امام کے القاب میں ایک لقب ہے ذو الصافنات۔ صفنہ عربی میں کہتے ہیں جو گٹھے پڑ جاتے ہیں نا اعضائے سجدہ پر، گٹھوں والا۔ اتنے لمبے سجدے کرتے تھے مولا، اور اتنے کثرت سے سجدے کرتے تھے۔ سجاد مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ سجدے کرنے والا۔ یہیں پر رک کر ایک بات سنانے لگا ہوں۔ مرحوم کاشف الغطاء نے لکھا کہ جاہل گھرانہ ہو نا، جاہل خاندان، اس میں کسی عالم کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جاہل خاندان میں کوئی عالم پیدا ہو جائے تو اس کی مشہوری بڑی آسان ہوتی ہے، شہرت کمانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی، امام سجاد علیہ السلام ایک ایسے گھرانے کے زین العابدین اور سید الساجدین ہیں جس گھرانے کی ہر فرد بندگی کی معراج پر فائز۔ اب رسول اللہ کی عبادت کو دیکھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رب فرما رہا ہے محبوب کم کر دے میری عبادت، ساری رات کھڑا ہو کے عبادت نہ کر۔ مولا علی علیہ السلام کی عبادتیں شیو، تمہیں صرف نعرہ یاد رہا، نہ مولا کی زندگی یاد رہی، نہ مولا کی سیرت یاد رہی، نہ مولا کی عبادت یاد رہی، نہ مولا کی شجاعت یاد۔ کسی نے امام زین العابدین کے سامنے علیہ السلام کسی نے عرض کی آقا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ غلام سے فرمایا گھر سے وہ دفتر اٹھا کے لاؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتیں درج۔ فرمایا میری عبادت کو جا، میرے جد امیر المومنین کی عبادت کو جا۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، صلوات پڑھو بی بی پاک کی ذات۔ جانتے ہو کہ بی بی کتنی بڑی عبادت گزار تھی؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، میں اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کرتا تھا مصلی عبادت پر، اتنی دیر میری ماں اللہ کے حضور کھڑی رہتی تھی، حتی تتورم قدماہا، میری ماں کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ میں یقین کرو شرمندہ ہوں، یا اللہ میں شرمندہ ہوں۔ میں 56 سال کا ہو گیا ہوں، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے چھوٹے بھی بیٹھے، خدا کی قسم ہماری زندگی میں تو ایک دن بھی ایسا نہ آیا کہ جس دن کثرت عبادت کی وجہ سے ہمارے پاؤں پر ورم آئے۔ جس بی بی کی 18 سال نوجوانی کا عالم، کتنی عبادت کرتی ہوں گی سیدہ طاہرہ کے پاؤں پر ورم آ جاتی۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کے لیے اغیار نے یہ لکھا کہ اعبد الناس فی زمانے و اورع الناس فی زمانے و اتقى الناس و ازہد الناس فی زمانے، امام حسن علیہ السلام ان سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی زاہد نہیں تھا، کوئی عبادت گزار نہیں تھا، کوئی صاحب تقوی نہیں تھا، کوئی صاحب ورع نہیں تھا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی عبادت، آئے ہائے، جن شہیدان کربلا کا چہلم منا رہے ہیں، کیا انداز عبادت ہے۔ شمر کہتا ہے آخری وقت میں جب میں خنجر لے کے بڑھا ہوں نا، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سجدے میں تھا، لب متحرک تھے، کہتا ہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اب حسین بد دعا کر، کہتا ہے میں نے کان قریب کیے، بد دعا نہیں تھی، مناجات الہی تھی جو مولا حسین کی زبان پر، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال کیرک، معبود میں نے ساری دنیا تیری محبت کی خاطر چھوڑ دی، میں نے سکینہ کی یتیمی بھی قبول کر لی، میں حسین تیرا دیدار کر سکوں۔ اتنے بڑے عبادت گزار گھرانے میں آ کر زین العابدین کا لقب پایا اور سید الساجدین کا لقب۔ جو مولا سجاد کا عزادار بیٹھو، میں ایک جملہ، صرف ایک بات،
امام زین العابدین ہو، امام سید الساجدین ہو، اور ماننے والے کو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ ہو۔ سوچئے قیامت کے دن کس منہ سے جائیں گے سید الساجدین کی بارگاہ میں، کس منہ سے جائیں گے زین العابدین کی بارگاہ میں۔ امام زین العابدین ہو، ماننے والا 5 وقت کا نمازی تو ہو کم از کم۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نمازی بنائے۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ عرض کر رہا تھا کہ ذو الصافنات امام کا لقب ہے، گٹھوں والا۔ اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ پیشانی مبارک زانوِ شتر کی طرح سخت ہو گئی تھی، جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے۔ سال میں 2 بار امام سجاد علیہ السلام جلد کٹواتے تھے پیشانی سے، اور جو جلد اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے، اور شہادت کا وقت جب قریب آیا امام باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا یہ تھیلی میرے ساتھ دفن کرنا، اس تھیلی میں میرے سجدوں کے آثار، اس تھیلی میں میرے سجدوں کے آثار، یہ میرے ساتھ دفن کرنا۔ بس چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، آج چہلم منا رہے ہو شہیدان کربلا کا، تو یہ جو پیغام بندگی ہے، رب کی بندگی، یہ کربلا والوں نے سکھائی ہے۔ جس شہید اعظم کا چہلم ہے، شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے، جانتے ہو، یہ عبادت کے لیے مہلت مانگی تھی، اور یہ جملہ مولا حسین علیہ السلام کا، میرا اللہ تو گواہ ہے حسین عاشق ہے تیری نماز۔ جی اللہ تعالی ہم سب پر کرم کرے۔ ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز سے محمد۔ جو لوگ ہاتھ میں کڑی پہن کے سید سجاد کی شبیہ بنتے ہو نا، کبھی مصلی عبادت پر آ کے رکوع سجود کر کے بھی مولا سجاد کی شبیہ بنو۔ اللہ تعالیٰ تیری میری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی بندگی کا بھی محتاج نہیں۔ یہ میری رائے، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جس رب کو 14 معصوم ہستیاں جھکنے والی ہوں، اس رب کریم کو تیری میری لولی لنگڑی نمازوں کی حاجت ہی کیا ہے؟ تیری میری نمازوں کے پلے ہے ہی کیا؟ 5-6 فٹ کا بدن مصلی پر ہوتا، دماغ کہیں اور ہوتا۔ یہی حالت ہے نا۔ حالانکہ بڑی ایک حدیث ہے، خدا ہمیں معاف کر دے اپنے فضل سے انشاءاللہ۔ یہ جو کہ جس کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہو نا، مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ، یہ بڑی کریم بارگاہ۔ خدا جانتا ہے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں بخشش کا، ہماری کیا نمازیں اور کیا ہمارا نمازوں پہ بھروسہ ہی کیا ہے، نہ کوئی نہ۔ اس گھرانے کی کریمی پر ہمیں بھروسہ بھی ہے، ناز بھی ہے۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار سنا ہے، یہ شیخ جعفر شستری کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا جو سفینہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ وسیع سفینہ ہے۔ اور اس سفینے کی وسعت کیا ہے؟ وسعت مرحوم مجلسی نے بہار میں اس روایت کو ذکر کیا، چھٹے امام سے روایت، فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا 1000 صف ہوگی گنہگاروں کی۔ کتنی؟ 1000 صف، اور ایک صف ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے لے کے مغرب تک لمبی، اور ایک صف میں اتنے گنہگار ہیں کہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنے گنہگار ہیں۔ یہ سفینہ جو سب سے زیادہ وسیع ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا اس میں 999 صف گنہگاروں کی تنہا مولا حسین شفاعت فرمائے۔ اکیلے مولا حسین علیہ السلام شفاعت، اس رب کے فضل کے امیدوار ہیں۔
آل محمد کے شفاعت کے امیدوار، اور کیا ہے ہمارے دامن میں؟ کچھ نہیں ہے۔ لیکن نماز آخر رب کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے، آل رسول کا حکم ہے۔ باغی نہیں بننا چاہیے، انسان کو سرکش نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسی بھی نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ صحیح۔ نبی کریم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی شباہت اختیار کرو گے اللہ تمہیں اسی قوم سے مشہور کرے گا، شمار کرے گا۔ میں اس روایت کی بنیاد پر کہتا ہوں اللہ جانتا ہے تم میں کیسی نماز پڑھ پائیں گے، محمد والے محمد بھی جانتے ہیں۔ تو بس وضو کر کے مصلی عبادت پر قبلہ رخ تکبیرت الاحرام کہہ کے نماز شروع کر دے، تو نمازیوں کی شبیہ بن جا، اللہ تجھے نمازیوں میں سے مشہور فرما۔ صلوات پڑھ دو محمد اب اجازت دیں تو مولا سجاد کی علیہ السلام کی عظمت کے قصیدے کے چند اشعار سنا دیں۔ حشام بن عبد الملک بن مروان اموی حج کے لیے آیا، لاؤ لشکر ساتھ تھے، طواف خانہ کعبہ کیا تو رش بہت زیادہ تھا حجر اسود پر۔ اس کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو حجر اسود سے دور کریں تاکہ حشام آرام سے بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ مجبوراً سے انہیں حرم میں اس کے لیے کرسی لگا دی گئی، یہ کرسی پہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کم ہوگا تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ عین اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر حشام بھی دیکھ رہا تھا، شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی شامی نے ازراہ شرارت پوچھا، حشام تیرے لیے راستہ بنانے پہ کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہے جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا، کہتا میں تو ان کو نہیں پہچانتا۔ ابو فراس فرزدق موجود تھا، اس نے پھر خدا کی قسم جان کی بازی لگا دی۔ جب اس نے سنا کہ لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر اس نے حشام کو خطاب کر کے کہا آ جس سے تو جاہل ہے میں تجھے تعارف کرواؤں۔ قصیدہ شروع کر رہا ہوں، کہتا ہے ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، والبیت یعرفہ یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے، والحل والحرم ہل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتی ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ حشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ یہ اس کا بیٹا ہے جس کے نانا پہ نبوتیں ختم ہو گئی۔ شعر سننا من معاشر حبہم دین و بغضہم قرب و قربہم ملجا و معتصم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے اور جس گھرانے سے بغض کا نام کفر ہے اور جس گھرانے کی قربت ہی جہنم سے بچانے والی۔ شعر سنیے، لیسا قولک من ھذا بظاہری العرب تعرف من انکرت ولا۔ جب اس نے کہا نا کہ میں تو نہیں پہچانتا، شعر سنیے، کہتا ہے تیرا یہ کہنا کہ میں نہیں پہچانتا، یہ کہنے سے انہیں کیا نقصان ہے؟ جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ ینمی الی ذروۃ الذلۃ قصرت ان نیل عرب الاسلام والعجم۔ یہ ہستی عزت کی اس بلندی پر پہنچی جس بلندی پر نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوصی الذی فی سیفی سقم۔ حشام یہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے اور اس وصی رسول کا بیٹا جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا تھا۔ اور امام علیہ السلام کی ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہدہ تحت دل امم۔ حشام ان کا نام علی ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے جس کے نور ہدایت سے ساری کائنات نے ہدایت پائی۔ آپ پڑھوں دو چار اشعار اور چلو اللہ سلامتی دے۔ یہ انداز بھی قصیدے کا ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہوتا ہر قصیدہ ہا ہو سے ہی ہو، یہ بھی قصیدہ یہ۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔
امام کی سیرت کو بیان کیا، سیرت کو، یغزی حیان و یغزا من محابتہی فما یکلم الا حین یبتسم۔ ہشام یہ ہستی حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا کے رکھتی ہے، لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں۔ ان کی ہیبت و رعب دبدبہ کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا۔ ان عد اہل التقی کانوا ائمتہم او قیل من خیر خلق اللہ قیلہم۔ ہشام جب دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں، اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے خلق خدا میں سب سے بہتر کون، تو ایک ہی جواب آتا ہے یہی۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بر و مختوم بہ القلم۔ ہشام اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہے، اور جب دنیا میں بات کسی بھی خیر اور نیکی کی ہوتی ہے وہ بات انہی کے ذکر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یلانہم قوم اذا کرم۔ ہشام دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ ہستی سخاوت کرنے پر تل جاتی ہے۔ بس آخری دو شعر سنو، وقت نہ رہا، اور یہ دو شعر مجھے بہت پسند ہیں۔ ما قال لا قط الا فی، دیکھیے عربی میں لا آتا ہے نہ کے لیے، نہیں، انکار، لا، اور ہاں کہنے کے لیے نعم۔ ما قال لا قط الا فی تشاہدہ ولولا التشاہد کانت لا نعم۔ ہشام یہ وہ ہستی ہے تشاہد کے سوا جن کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا۔ تشاہد کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشاہد میں لا کہتے ہیں نا، تشاہد کے علاوہ ان کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا۔ لولا التشاہد کانت لا نعم، اگر تشاہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے، نعم کہتے۔ اور سنو، لو یعلم الرکن من قد جائے، اس سے بڑا شعر کوئی نہیں۔ لو یعلم الرکن من قد جائے یلسمہ لخر یلسم منہ ما وات القدم۔ ہشام اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے، حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع۔ حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پاک کو چومنے لگ جائے۔ پڑھتا چلا گیا قصیدہ، مجھے تو چند اشعار یاد تھے جو سنا دیے۔ جب قصیدہ ختم ہوا نا تو ہشام کہتا ہے فرزدق میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہتا ہے تیری ہر شرط مجھے منظور ہے۔ اس بیچارے نے یہ سمجھا کوئی پیسے مانگے گا، کوئی درہم و دینار، میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو۔ فرزدق نے کہا میری شرط یہ ہاتھ ابن و امن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ۔ ہاتھ ابن و امن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سید سجاد کے باپ جیسا باپ۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہیں آیا۔ بانیان مجلس بیٹھے ہو، میں نے ایسے عزادار دیکھے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں نہ خود سید الشہداء نے فرمایا تھا نا قتیل الابرات لا یذکرنی مومن الا بکا، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ آنسو ضرور بات۔ میں نے ایسا عزادار دیکھے، آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو۔ مرزا شرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی، صبح کے وقت روضہ خان نے ایک جملہ مصیبت کا پڑھا، داخلت زینب علی ابن زیاد۔ ایک جملہ مصیبت کا پڑھا کہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی۔ مرزا شرازی نے سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا،
اور کہا روضہ خان بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دو۔ نماز ظہر تک روتے رہے اور یہی ایک جملہ بار بار دہراتے رہے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ علی کی بیٹی قجا ابن زیاد کا دربار۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا۔ بانیان بیٹھے ہو، سفیدہ بچھاتے ہو، علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو، آل رسول کے دکھ سنائیں، ہم گریہ کر سکیں، ہم پرسہ پیش کر سکیں، لیکن خدا جانتا ہے واقعہ کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے، لیکن اللہ گواہ ہے دن روزے میں گزرتا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوتا تھا نا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی تو رونے لگ جاتے، فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا۔ غلام کھانا لا کے رکھتا، نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، فرماتے کیف آکل وقتل ابی جایا، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ انصاریان نے ایک جملہ فرمایا تھا، روزے دار بیٹھے ہو، وہ فرماتے تھے دنیا کا ہر روزے دار جب افطار کا وقت آتا ہے نا، افطاری کا سامان اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، ہر روزہ دار روحانی طور پر ایک خوشی محسوس کرتا ہے، کہتا واحد سید سجاد تھے، جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا تھا سید سجاد کے دکھ بڑھ جاتے تھے، فرماتے تھے میں کیسے پیوں، رسول کا بیٹا پیاسا مارا گیا، میں کیسے کھاؤں، رسول کا بیٹا بھوکا مار۔ منال کوفی آیا، عرض کی آقا بس کریں، کب تک روئیں گے، ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے، آپ کے آنسو تھم جائیں۔ فرمایا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے، یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجل ہوا تھا، اتنا روئے تھے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ فرمایا میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاکوں پہ۔ عرض کیا آقا پھر کیا ہوا، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، جناب عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ۔ اس وقت رو کے فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے، جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ اور یہی وجہ جب بھی آقا سجاد سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں ہے، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، جہاں بابا مارا گیا، جہاں بھائی مارے گئے، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔